اب تشریف رکھیں، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف رکھیں. ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسلام شناسی کا مسئلہ. دیکھیے جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں اسلام مسلمانوں کی، وہ سب درباروں اور سرکاروں کے متوسلین نے لکھی ہے زیادہ تر. یا بنو امیہ نے تاریخیں لکھوائیں، یا بنو عباس نے تاریخیں لکھوائیں، اور جس نے تاریخ لکھوائی اس نے اپنے نقطہ نظر سے لکھوائی، اس نے اپنے نقطہ نظر سے لکھوائی. اس لیے واقعاً تاریخ اسلام، تاریخ قرآن، تاریخ مصطفیٰ اور تاریخ اہل بیت مصطفیٰ ہم تک پوری کی پوری پہنچی نہیں ہے. نہ جانے کتنے معجزات، کتنے کمالات، کتنے فضائل، کتنے واقعات، کتنی تفصیلات، کتنے برکات ہم تک نہیں پہنچے تاریخ کی خیانت سے. اسی لیے پھر دہرا رہا ہوں اپنا جملہ کہ یہ تاریخ سلسلہ روز و شب کی طرح جتنی روشن ہے اتنی ہی تاریک بھی ہے. جتنا ذکر محمد و آل محمد ہم تک پہنچ رہا ہے بس اتنی روشنی ہے، باقی سب تاریکی ہی تاریکی ہے، سب تاریکی ہی تاریکی. تصورات مبہم ہو گئے. اصل اسلام میں جس قدر زور دیا جا رہا ہے صرف دنیا پرستی پر، اسلام میں قرآن مجید نے کیا کہا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آگے کیا ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. بے شک محمد ابن عبداللہ میں، رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اس کے لیے جس کے اندر اللہ کی طلب ہو. تو یہ اللہ کی طلب والا فقرہ وہ لوگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، گویا آگے اس سے کچھ ہے ہی نہیں. جس میں اللہ کی طلب ہو اور آخرت سازی کی فکر ہو اس کے لیے نمونہ ہے حضور کی زندگی. قرآن ہے یہ قرآن. جسے اللہ کی طلب ہو، اللہ کی آرزو ہو، لقاء اللہ کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، اس کے لیے نمونہ ہے رسول محمد رسول اللہ کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر ہمارے یہاں بیشتر وہ چاہے مفسرین ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے متکلمین ہوں، چاہے خطبہ ہوں، اور چاہے عام مسلمان دانشور ہوں، وہ اسلام کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح اس کی تشریح و تعبیر پیش کرتے ہیں جیسے کہ سب کچھ بس اسی دنیا کی حکومت قائم کرنے کے لیے تھا اور ہے، اور جس طرح بھی ہو حکومت قائم کر لی جائے. اور جس طرح کوئی حکومت قائم کر لے، یعنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی کسی اصول کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ حکومت قائم کر لے اور حاکم بن جائے تو اب عوام پہ اس کی اطاعت لازم ہے. اچھا سبحان اللہ. تو بھی ساری دنیا میں جو مسلمان اپنے حقوق کے لیے مطالبے کرتے ہیں حکمرانوں سے اور احتجاج کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ انقلاب کی کوششیں کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ اور ہمارے یہاں ایک شخص جس طرح بھی پہنچا، دو تین لوگوں نے بیٹھ کے کسی کو آپس میں کہہ دیا کہ بھئی تم ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرتا ہوں، اور باہر آ کے اعلان کر دیا بیعت ہو گئی، اب سب خاموش ہیں، اب کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے.
جو اختلاف کرے گا اس کا گھر پھونک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، حکومت قائم ہوگی۔ اچھا سر، اور کسی نے تنہا ہی کسی دوسرے کے لیے لکھ دیا کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم ہو گئی حکومت قائم، کسی کو اختلاف کا حق نہیں۔ اور کیا آئیڈیل جمہوری نظام ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اسے کہتے ہیں اسلامی جمہوری نظام، اسلامی مثالی نظام۔ کیا آئیڈیل مثالی نظام، عادلانہ نظام۔ اس نظام میں جان کی قدر کتنی ہے؟ جان کی قدر یہ ہے کہ جو اختلاف کرے اس کی گردن اڑا دو، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا کوئی ایک حکمران دنیا سے جاتے وقت کہتا ہے کہ میں اپنے بعد 5 آدمیوں کی کمیٹی بنا رہا ہوں، 6 آدمیوں کی، یہ طے کرے گی کہ کون حاکم ہوگا۔ کیسی اچھی جمہوریت ہے۔ یہ 6 آدمی طے کریں گے جنہیں میں معین کر رہا ہوں۔ عوام کے منتخب نہیں ہیں لوگ، یہ عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، مسلمانوں نے منتخب نہیں کیا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ میں نے اپنی پسند سے 6 آدمی منتخب کیے، کہا یہ 6 آدمی آپس میں طے کر لیں گے۔ جیسے ہم 2 تھے آپس میں طے کر لیا، اب یہ 6 آپس میں طے کر لیں گے۔ ابھی یہ 6 آپس میں طے کر لیں گے، اور ان میں اگر اختلاف ہوا تو 3 ایک طرف ہو گئے اور 3 ایک طرف ہو گئے، تو ایک شخص کو نام ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جس طرف ہوگا وہ حق پر ہوں گے، اور باقی سب کے لیے مان گئے تو مان گئے، ورنہ گردن اڑا دیجیے۔ کیا اچھی جمہوریت ہے، آئیڈیل جمہوریت، عادلانہ جمہوریت، عادلانہ جمہوریت۔ آج کل اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اگر 5 ایک طرف ہوئے، ایک نے اختلاف کیا تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر 4 ایک طرف ہوئے، 2 نے اختلاف کیا تو اسے قتل، یعنی قتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی۔ قاتل کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، اور اس پر آج کی 21ویں صدی کی انسانیت کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام دوسروں کے گلوں کو کاٹنے کا نام نہیں ہے، خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹانے کا نام ہے۔ یہ وہ درس ہے جو حسین کے ذکر میں ملتا ہے۔